آخری پیغام سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ کنارے تک پہنچ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے رمضان کو، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان کے بعد پھر بگڑ گیا۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان آیا نمازی بن گیا، جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا مصلی سمیٹ لیا، سر کی ٹوپی جیب میں رکھ لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ رمضان قبول ہی نہیں ہوا۔ رمضان کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے تھی اس سے بہتر ہو جائے۔ نماز پڑھ رہا تھا، بار بار نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اس کا مطلب صاف ہے توفیق ختم ہو گئی، حالت وہی ہے، اس کا مطلب ہے رمضان قبول نہیں ہوا۔ سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری نیت رہے گی زندگی بھر نماز پڑھیں گے، زندگی بھر گناہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا ایک عورت تھی، قرآن میں ہے ایک عورت ہے، وہ دھاگا مانگتی تھی، اس بستی میں دھاگا مانگا، اس بستی میں گئی دھاگا مانگ لیا۔ اب وہ کرتی کیا تھی؟ دھاگا کا کانٹا سے کپڑا بنتی تھی، قرآن میں کانٹا سے کپڑا بنتی تھی۔ جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا شام کے ٹائم میں تو ایک دھاگے کو کھینچتی تھی، بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی، جہاں دھاگا وہیں پہنچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ساری محنت صبح سے لے کر کے شام تک کی برباد ہو۔ ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے، اس پاگل عورت کی طرح جو دوسرے سے کپڑا بھیک مانگا، اس سے کپڑا بن کر کے تیار کیا، ابھی کپڑا تیار نہیں ہوا کہ دھاگے کھینچ لیے، وہ دھاگا ہی دھاگا رہا، کپڑا نہیں رہا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، ایک قوم ہے، رات میں سفر کیا، ہمارا بیٹا جاتا ہے پنجاب سے گھر آتا تو ٹرین میں بیٹھتا ہے، ادھر گھر میں فون کرتا ہے کہ اماں میں صبح کو پہنچ رہا ہوں، رات میں بیٹھ گیا ہوں ٹرین میں۔ تو ماں انتظار کرتی ہے، سوتی نہیں ہے، باپ انتظار کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، بیمار ماں بیماری بھول جاتی ہے، بوڑھا باپ بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، دروازے پر کھڑا ہے بیٹے کے انتظار میں، بیٹا پہنچ گیا، لیکن رات میں چلا بیٹا گھر میں پہنچا ہی نہیں۔ اب ماں بھی پریشان کہ بیٹا ہے تو کہاں؟ رات بھر سفر کیا، پھر وہیں پنجاب، رات بھر سفر کیا بہار کے لیے، پھر پنجاب، رات بھر سفر کیا، پھر وہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نافرمان تھا، اس نے کہا میں گھر پہنچوں گا، ماں کو بتا دیا ہوں، اللہ نے کہا تمہیں پہنچنے نہیں دوں گا، یہ زمین میری ہے، قدم تمہارا ہے، ہم زمین کو لپیٹ دیں گے، تم جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک یہی مسلمانوں کا حال ہے، رمضان سے پہلے سدھر گئے، ٹوپی سر پر رکھ لیا، رمضان گیا سب کچھ رخصت ہو گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اسی قرآن میں ہے کہ دیوار کو چاٹتا ہے یاجوج ماجوج، کس سے؟ زبان سے۔ وہ دیوار پتلی ہوتی رہتی ہے، پتلی ہوتی رہتی ہے، پتلی ہوتی رہتی ہے، اب ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو کیا کہتا؟ کل کر لیں گے، آج چھوڑ دو کل کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں بولا، وہ دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے، رمضان میں سدھر گیا، رمضان جانے کے بعد پھر بگڑ گیا، جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بتائیے انصاف سے کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان سے پہلے نماز پڑھیں گے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا۔ باپ بیٹا بیل کے اوپر تجارت کرتا تھا، اس بستی سے اس بستی مال بیچ کر کے آتا تھا، 12 سال ہو گئے۔ تو باپ نے بیٹا سے کہا رے بیٹا حساب تو کرو، کمائے کہ نہیں گنوائے، نفع کتنا ہوا نقصان کتنا؟ تو بیٹا نے گنتی کیا، حساب لگا، کبا حضور 12 سال پہلے جہاں تھے وہیں ہیں، سود کا پیسہ لے کر کے کاروبار کیا تھا، نفع نہیں ہوا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے دل میں ارادہ کر لیجئے کہ رمضان میں اپنی حالت بدلیں گے تو زندگی بھر ہماری حالت نہیں بدلے گی، وہی حالت رہے گی۔ انشاءاللہ زندگی بھر نمازی بنیں گے، زندگی بھر کے لیے روزے دار ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو
گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخری پیغام رمضان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا حوصلہ ابھی تک جوان ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، رمضان جب آئے گا تو خوب برکت ہوتی ہے، کھانا بھی بے حساب رہتا ہے، بچ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں گے پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا، انتظام کہاں سے ہو جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے آتا ہے۔ رمضان سے پہلے وہ نعمت ہم کو کھانا نصیب نہیں اور اس کو بار بار ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ پہننا نصیب نہیں، وہ پہننے کو مل جاتا ہے۔ یہ رمضان میں برکت کہاں سے آتی ہے یہ راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اللہ آسمان سے چھپر پھاڑ کر کے برکت بھیج رہا ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی برکت ہے، اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے رہا ہے۔ مسلمان جب ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے فرما برداری کے لیے، اتحاد کے دامن کو مسلمان پکڑ لیتا ہے تو اللہ ایسے دوہ دیتا ہے آسمان کو جیسے ہم گائے سے دودھ کو دوہ لیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر رمضان سے پہلے بھائی بھائی کا جھگڑا ہے تو ختم کر لیجیے۔ ہاتھ اٹھائیے، بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر بیوی سے نفرت ہے، ماں باپ سے نفرت ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان سے پہلے اس نفرت کو بھول جائیے، محبت کرنے کا وعدہ کیجئے، انشاءاللہ محبت کریں گے۔ تیسری چیز، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ سے حالت اس کی اچھی نہیں ہے، آپ رمضان سے پہلے وعدہ کیجئے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھائی سے ایسا مضبوط ہوگا کہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چائے کی دکان میں، چائے پی رہے تھے۔ اس میں ایک مسہر بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈوم بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان تھا۔ 3 آدمی تھے بیٹھے ہوئے۔ یہ مسلمان کہتا ہے ڈوم سے کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے ماں باپ بھی ایک ہے، وہی ہمارے ماں باپ۔ مسہر سے کہہ رہا ہے، دلت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایک، تو میرا بھائی بھائی ہے۔ تو دونوں نے کہا، مسہر نے اور ڈوم نے کہا اگر تو میرا بھائی ہے تو میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا، میں چائے پی رہا ہوں، میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا۔ ڈوم نے پیا تھا تو مسہر سے کہا تم میرا جوٹھا پی کر کے دکھاؤ، تو اس نے پی کر کے دکھا دیا۔ اب باری آئی مسلمان کی، جوٹھا پینا ہے، دعویٰ ہے کہ تم بھائی ہو تو ثابت کرو، جوٹھا پی کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کہتا ہے کہ میں تو پی لیتا، کیا کیجئے گا، میرا روزہ ہے، جیسے پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ ڈوم کہتا اگر تمہارا روزہ تھا تو چائے کی دکان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، ضرور گھوٹالہ ہے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک نوجوان غیر مسلم کا پچھم کی طرف پیشاب کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے نے دیکھا، لاٹھی اٹھائے، کہا کم بخت کہیں کہ پچھم میرا قبلہ ہے، کعبہ ہے، تو پچھم کی طرف پیشاب کیوں کر رہا؟ کہا معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا نہیں تھا، میں غیر مسلم ہوں۔ اگلے دن دیکھا کہ وہی بوڑھا مسلمان پچھم کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ اب یہ جوان رک گیا کہ ذرا چچا سے پوچھیں گے، کل تو یہ لاٹھی اٹھا رہے تھے، آج خود ہی پچھم کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ کہا کہ چچا کل میں پیشاب کر رہا تھا، آپ لاٹھی اٹھا رہے تھے، برا مان رہے تھے، آج آپ خود پچھم کی طرف پیشاب کر رہے ہیں۔ تو بڑے می نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟